خداوند میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند بھلے ہیں اور ان کی شفقت ابدی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی اجرت کیا ہے؟ آج ہم کسی ایسی موضوع پہ ایک بات کرنے جا رہے ہیں جو سمجھنے والے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے دلیری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی پوری کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ کلام مقدس میں ہر بات جو لکھی گئی ہے اس کا پرپس ہے، اس کا مقصد ہے۔ تو ایک لمحہ کے لیے غور کریں کہ اگر اس ملک کا کوئی منسٹر آپ سے کہے کہ تیری اجرت میں ہوں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ کہاں ہوں۔ لیکن جسے خداوند خدا خود کہے کہ میں تیری اجرت ہوں، اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ جسے خداوند کہتے ہیں نا کہ میں تیری اجرت ہوں، سامنے والا پتہ کیا کہتا جی کہ میں ہوں ہی خداوند آپ کا۔ تو یہ ایک وہ رشتہ ہے کہ اس سامنے والے کی بھی نگاہ اس اجرت پر یا فانی چیزوں پر نہیں ہوتی، خود خداوند پہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ڈرتا ہی پھرتا ہے۔ آئے آج ہم ایک واقعہ پر نگاہ کریں گے کہ کچھ ایسا ہوا کہ خداوند نے ہمارے باپ ابراہیم سے کہا کہ تیری اجرت میں ہوں۔ تیار ہیں؟ آئیں کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیدائش 15 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم شارٹ کرتے ہوئے اس واقعہ کو چاہیں گے کہ تھوڑے ٹائم میں ہم اس کو سمجھ پائیں۔ چچا بھتیجا ہے، ہم عمر ہونے کی وجہ سے دوستی ہے، چناؤ کا وقت آیا، ایک نے خداوند کو چنا، ایک نے فانی چیزوں کو، اس ترائی کو چنا، سدوم اور عمورہ میں ڈیرا لگایا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور اس کے دوران کیا ہوا کہ مرد خدا لوط جو ہے وہ غلامی میں اسیری میں چلے گئے اور ان کو اسیر کر کے لے گئے۔ اور یہ پیغام جب ہمارے باپ ابرام تک پہنچا تو یہاں یاد رکھیے گا کہ جن کے دل خداوند کے ہیں ان کے دل میں غیبت، بغض، کینہ پروری، عداوت، غصہ، ایسی چیزیں خود بخود ہی نکل جاتی ہیں۔ وہ تیار رہتے ہیں کہ میرا خداوند مددگار خداوند ہے اور اس نے مجھے اسی لیے رکھا ہے۔ انہوں نے ان سا کوئی چیز ہمارے باپ ابراہیم کی زندگی میں ایسی اثر انداز نہیں ہوئی۔ مرد خدا لوط کی اپنی راہ لینے کے باعث بھی اس رشتے کو ختم کرنے کے، جدائی کرنے کے، ایسی کوئی چیز ان کے اندر وہی خداوند کی محبت ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ اسیری میں چلے گئے، انہیں قید کر کے لے گئے، تو انہوں نے یاد رکھیے گا کہ یہاں اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس وے میں پیش کرتے ہیں کہ دولت مند شاید گناہ گار ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ ابراہیم اپنے 318 ساتھیوں کے ساتھ، اور غریب بندہ 3 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، جس کے گھر میں 318 لوگ اس کے گھر میں رہتے ہو، اس کے ساتھی ہوں، وہ کیسے روپے پیسے کے اعتبار سے بھی غریب ہو سکتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے چھڑایا جا کر، اور چھڑا کر جیسے ہی واپس آئے، یاد رکھیے گا آزمائشیں ساتھ ساتھ ہیں، اسی گھڑی اسی لمحے بادشاہ آتا ہے اور آ کر نذرانے آفر کرتا ہے۔ لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، خداوند کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہمیں اس بات کو پہچاننا ہے کہ آواز کس کی ہے۔ اور وہ جو بے دین بادشاہ ہے وہ بہت سارا روپیہ پیسہ آفر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف خداوند کا کاہن ہے جو اسے میں اور روٹی
جو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن ہے، اور اس میں قدرت ہے، قوت ہے کہ آپ بے دینوں کی دولت کو، بے دینی کی ان چیزوں کو نہ کہہ سکے۔ اور ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے کہا ہرگز نہیں، میں تیری ایک جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا، کوئی چیز نہیں لوں گا۔ اور اس نے شکست دی، ہمارے باپ نے شکست دی دنیا داری کی اس دولت کو۔ اور یہ بات ہمارے دل کو، ہمارے خداوند کے دل کو انتہائی چھو گئی، بلکہ اس مال کو جو لوٹ کا مال کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا جو جوانوں نے کھا لیا، اور باقی کا اس نے کہا 10واں میں دوں گا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا بڑا خوبصورت بھید دہ یکی کا اور یسوع مسیح کے خون اور ہولی کمیونین اور دہ یکی، دونوں چیزیں یہ ایکسچینج ہے۔ خدا کا کاہن کیا دیتا ہے؟ روٹی، اور میں اپنا خون اور بدن، اور ایماندار اس کے عوض کیا دیتے ہیں؟ دہ یکی۔ ایک ایسا گہرا مکاشفہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اسے اپنا لیا، ان کے لیے اگلی آواز ہی خداوند کی یہ ہے۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام ابرام پر نازل ہوا، مت ڈر۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جنہیں تو شکست دے کر آیا، وہ 100 بار بھی تیری طرف دوبارہ آئے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میں تیری سی پر ہوں، میں تیرا محافظ ہوں۔ تو بات سنیں جی، جس کا خدا محافظ ہو اسے کون گرا سکتا ہے؟ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اگر خداوند کسی سے کہہ دے کہ آج کے بعد تیرا اجر میں ہوں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن خداوند یہاں تک مطمئن نہیں ہے کہ میں تیرا اجر ہوں۔ خداوند کہتے، اگر خداوند یہ بھی کہہ دیتے کہ میں تیرا بڑا اجر ہوں، تو آپ سمجھ سکتے کیا ہے، خداوند یہاں بھی مطمئن نہیں ہے۔ خداوند نے کہا ابراہیم میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آمین، ہاللویا۔ اس سبب سے ہم ان باتوں میں اپنے دل کو لگائے، اور نہ راستی کی وہ چیزیں جو ہمیں اپنے خداوند کی راہوں سے، ہماری سوچوں کو ناپاک کرے، خیالوں کو ناپاک کرے، ہمیں گرانے کے لیے ہوں، اس کے روح القدس کی مدد سے ہم نہ کہنے والے ہوں۔ اور جب ہم خداوند کو ہاں کہنے والے ہوں گے، مخالف کو، ابلیس کو نہ کہنے والے ہوں گے، تو خداوند آسمان پر سے شاد ہو کر کہے گے میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آمین۔